سے بہتر نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، آج ہم موجود ہیں IRC امام بارگاہ میں شہید استاد سبط جعفر زیدی صاحب کی آج 10ویں مجلس ہے اصالِ ثواب کی۔ اتنے شفیق انسان، اتنے شفیق استاد، پوری دنیا میں آج ان کو استاد سبط جعفر کے نام سے جانتی ہے۔ میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں، اسی طرح سنیے گا، سننے کا۔ 18 مارچ 2013 میں دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے معروف وکیل، ماہر تعلیم، سوز خان اور شاعر اہل بیت شہید استاد سبط جعفر دنیا سوز خانی کے ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ تھے جو ہر گھر میں روشن تھا وہ ستارہ۔ ہم آج ان کی مجلس میں آج موجود ہیں۔ یہ آج ان کی 10ویں برسی کی مجلس ہے جس میں تمام ہر عزادار ان کے لیے دلسوز انداز میں یہاں موجود ہیں۔ کوئی بھی سوائے محمد بنی ہے یہ دنیا۔ آپ 7 مارچ 1957 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ 7 مارچ 1957 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ گریجویشن کے بعد 2 مضامین میں ماسٹرز، پھر وکالت اور پھر CSS بھی کیا۔ شہید سبط جعفر گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج کے پرنسپل بھی تھے۔ شہید سبط جعفر گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج کے پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے۔ 20ویں گریڈ کے سرکاری آفیسر، مگر اپنی پرنسپل کے سیٹ پر وہ زندگی بھر نہ بیٹھے اور زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزاری، اور آج تک وہ دلوں میں لوگوں کے موجود ہیں۔ ان کی اس کانوں میں سوز خانی کی آواز لوگوں کے آج بھی گونجتی ہے۔ اس وقت مجلس میں جب ان کی سوز خانی شروع ہوئی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مل پائے گا شاگرد کو ایسا استاد۔ سماعت فرما رہے تھے آپ یاسر رضا یاسر بھائی کو۔ پیر کے دن 18 مارچ 2013 میں دہشت گردی میں ان کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں۔ شہید کر دیا گیا۔ ان کو 56 سال کی عمر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ بھائی کو کہ تشریف لائیں، زیب ممبر ہوں اور بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ آج بھی وہ عزاداروں کے دل میں زندہ ہیں اور ایسی کرشماتی شخصیت تھی ان کی۔ انہوں نے کئی کلام، نوحے، منقبتیں ایسی لکھی جو آج جیسے آپ سنتے ہیں اے چاند کربلا کے، یہ سلام، یہ کلام ایسا مارکۃ الآرا کلام تھا کہ آج بھی چاند جب دکھتا ہے محرم کا تو یہ کلام ہر عزا خانے میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک پردرد کلام ہے۔ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا شخصیت تھی ان کی، بے انتہا شفیق۔ ہم آئیے آج لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی سوز خانی، ان کا بستہ ہر عزا خانے میں آج موجود ہے۔ انہوں نے ایسا برتر ترتیب دیا جس میں ہر امام کی شہادت کے حوالے سے مرثیے، سوز و سلام موجود رہے۔ ایسا بستہ کب مقبول ہوا کہ آج ہر عزا خانے میں ان کا بستہ موجود ہوتا ہے۔ زیادہ تر سوز خان اسی بستے سے سوز خانی کرتے ہیں۔ یاسر 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 جلدی میں بھائی۔ کیا ہوتا ہے یاور بس یاور بس ہاں
جس نے کہا کہ اللہ میں آگے نہیں، جس نے کہا کہ اللہ میں جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہمارے ساتھ مولانا یاور بازیری صاحب موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ آج اس پردرد ہم مجلس میں موجود ہیں۔ آج 10ویں برسی ہے اور اس میں ہر آنکھ اشبار ہے، آج بھی ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے اور انہوں نے کیسا پایا ان کو۔ آپ تھوڑا سا ہمیں ان کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے تعلقات بہت قریب رہے اور آپ نے ان کو کیسا پایا، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے دن کی تعزیت پیش کرتا ہوں مومنین کی خدمت میں، اور بالخصوص جس راستے پر استاد نے شہادت کا جام نوش کیا، امام زمانہ کی خدمت میں، ظہور کی خدمت میں، امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کا سوال بہت ظاہر مفصل ہے۔ میں نے تقریباً استاد کے ساتھ 27 سال گزارے، اور اس کے بعد استاد کی اجازت سے میں قم گیا، اور ان کی بڑی خواہش بھی تھی کہ میں قم جاؤں، اور الحمدللہ اس وقت قم میں، جہاں میں ٹوٹا پھوٹا جو ہے طالب علم ہوں، اس کے ساتھ میں قم کا سوسخان میں ہی ہوں۔ اب بھی جو ہے میں جہاں بھی موقع ملتا ہے استاد نے جیسا سکھایا ہے ویسے سوسخانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مختصراً میں 2-3 لفظوں میں جو ہے سمونے کی کوشش کرتا ہوں، ظاہر وقت نہیں ہے بہت زیادہ۔ استاد کا خدا سے رابطے کا عالم یہ ہے کہ قم میں جب وہ فاطمیہ کے لیے آئے تھے تو میں اور وہ ہوٹل سے نکل رہے تھے، تو اتنے میں اذان ہوئی، اور اذان کی طرف وہ متوجہ کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اذان کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بتائیے اذان کسے کہتے ہیں؟ تو استاد نے پلٹ کے کہا خدا اپنے بندوں کو 3 مرتبہ دن میں یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے پریشان نہیں ہوں، میں ہوں تیری مدد کے لیے۔ اور استاد یہ کہتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ اسی سے آپ استاد کا خدا سے جو رابطہ ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل بیت سے جو رابطہ ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے کہ عشق علی میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں، اور جب علی کو خدا کو پکارا علی آ گئے، اور جیسے سارے کلام اس سے شروع کریں آپ اور ختم کریں جب امام آئیں گے پر۔ تو یہ استاد کا امام اول سے اور امام آخر تک کا جو رابطہ ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ مومنین سے اور مسلمانوں سے اور عام انسانوں سے رابطہ بھی معروف ہے۔ اس کی مختصراً جو اگر تو وضاحت کی جا سکتی ہے وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ استاد کا جنازہ اس بات کی دلیل ہے کہ استاد ایک بھرپور انسان تھے۔ استاد ہر آنکھ کو اشبار چھوڑ کے گئے، پورا عمل ہے جو اس کا عکاسی استاد شہید نے دکھائی ہے۔ استاد بہترین انسان تھے، بہترین استاد تھے، بہترین عزادار تھے، بہترین نماز گزار تھے، بہترین مقلد تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج رول ماڈل ہیں یہ ہمارے سوسخان حضرات۔ معاشرے کے اندر سوسخانی تو تھی۔ استاد کا سب سے زیادہ جس بات پر زور تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جوانوں کو اچھا انسان بناؤں، اور وہ انسان بناؤں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کام آ سکے، وہ جو ظہور کی خدمت کر سکے۔ استاد کے بعد جو عملی اعتبار سے جامع ترین شخصیت تھے، نہ استاد کی نماز چھوٹتی تھی، نہ ماتم چھوٹتا تھا، نہ مجلس چھوٹتی تھی، نہ مسجد چھوٹتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اب ہمیں وہ چھوڑ کے گئے اس لیے کہ کامل انسان بنو۔ نہ خدا کے رابطے سے بندوں کا رابطہ ٹوٹتا تھا، صبح سے لے کے رات تک 100 کلومیٹر ایک آدمی اس شہر میں موٹر سائیکل چلائے لوگوں کی خاطر۔ یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بظاہر بہت آسان لگتا ہے، لیکن آپ ایک دن ذرا ان کے ساتھ اگر گزارتے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کیسے کہاں۔ تو استاد شہید کو تو ویسے بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میں اس کو بس تمام کروں بات کو کہ استاد شہید کی تعریف پہلا مرحلہ ہے، استاد شہید کی سیرت کو اپنانا اصلی مرحلہ ہے۔ ہم نے سبط جعفر کو اگر خراج تحسین پیش کرنا ہے تو ہم نے سبط جعفر کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا۔
ہمیں کئی سبت جعفر پیدا کرنے ہوں گے جو اس شہر کی خدمت کر سکیں، عزا خانوں کی خدمت کر سکیں، مومنین کی خدمت کر سکیں۔ بس یہ ایک وہ رول ماڈل تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی نیو جنریشن کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے شاگرد اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہی ان کے شاگرد کہلائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی میرے شاگرد تھے۔ آپ اس بارے میں وہ تمام اعمال میں، چونکہ میں نے جتنی چیزوں کے طرف اشارہ کیا، خدا سے رابطہ، اہل بیت سے رابطہ، مومنین سے رابطہ، مسلمانوں سے رابطہ، انہوں نے صرف شیعوں کو روتا نہیں چھوڑا ہے، ان کے جنازے میں اہل سنت برادران رو رہے تھے، غیر مسلمان رو رہا تھا۔ یہ جو رونا ہے نا، رونا یہ حدیث کی عکاسی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لوگوں میں اس طرح سے گھل مل کے رہو، جب زندہ رہو تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو تمہارے لیے رو رو کے تمہیں رخصت کریں۔ تو یہ اس حدیث کا عملی پے کرتے۔ اب ہم اگر، وہ تو عمل میں استاد تھے، لیکن شاگرد کو استاد کے عمل سے مشابہت ضروری ہے۔ جیسا جیسا جہاں جہاں استاد نے قدم رکھا ہے نیت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وہاں اگر شاگرد وہاں قدم نہیں رکھ رہا، کہیں اور قدم رکھ رہا ہے تو دعویٰ کر رہا ہے شاگرد نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ بہت ہی مصروف ترین کہوں گا کہ ایک خطابت کرنے کا ایک سلسلہ، اور قوم میں ان کا اتنا زبردست سلسلہ ماشاءاللہ سے ملاقات رہی ہے، اور بہت ہی ہمارے شفیق ہمارے زیارتوں میں ہمارے ساتھ موجود رہے، اور یادگار ان کے ساتھ سفر ہے۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور ان کے لیے بولا، کیونکہ وہ ایک سورج کے مانند تھے، اور ان کی طرف آپ کو کہیں کہ ایک چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ظاہر ہے، مومنین کو ہم یہ بتائیں کہ سبت جعفر کیا تھے، تو ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ سبت جعفر کیا تھے، کیونکہ ہر مومن آج کتنی برسیاں گزر چکی ہیں، لیکن ہر سال نہیں۔ میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، بعض لوگ میری بات کی اس ایکسپیرینس کی تائید بھی کریں گے۔ استاد، میرے والد کا بھی انتقال ہوا ہے، لیکن استاد جب سے شہید ہوئے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ استاد یاد نہ آئے ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر عزا خانے میں وہ ان کا بستہ جو ہے موجود ہے، وہ ایسا انہوں نے زبردست بستہ بنایا کہ وہ ہر عزا خانے کی وہ زینت بن گیا۔ جی ہاں، ایسے ہے۔ اصل میں ذکر اہل بیت کا کمال یہی ہے، آپ صحیح معنی میں مخلص ذاکر بنے تو صرف اہل بیت کا، چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے، اس ذکر کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو زندہ رکھتا ہے، آپ اس کی خدمت کریں، اور اس خدمت کا کم سے کم نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی ہو جاتے ہیں، آپ کی یاد باقی ہو جاتی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ اس عزا خانے میں اسی طریقے سے آؤ جیسے حور آئے تھے۔ جیسے حور علیہ الصلوۃ والسلام کاملاً خلوص کے ساتھ آئے تھے، سر جھکا کے آئے تھے، ادب کے ساتھ آئے تھے۔ سبت جعفر نے حور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کچھ سیکھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے پوچھا استاد سے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو انہوں نے پلٹ کے کہا میرا آئیڈیل حبیب ابن مظاہر ہیں۔ میں نے کہا کہ حبیب ابن مظاہر جو آپ کا آئیڈیل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے تھے کہ حبیب عاشقان امام حسین میں سے واحد ذات ہے جس نے ایک جان امام حسین پر 2 بار قربان کی ہے، بچپن میں بھی قربان کی، بڑھاپے میں بھی قربان کی۔ تو وہ استاد کے آئیڈیل شہدائے کربلا میں تھے۔ خلوص کی علامت ہے، خلوص کے علاوہ شاعر بھی بہت گزرے ہیں، بہت سارے ذاکرین گزرے ہیں، اور سب اپنی جگہ اپنی اہمیت کا حامل ہیں، سب کی شخصیات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جس طریقے سے سبت جعفر دلوں میں باقی ہے، بہت کم لوگ باقی رہتے ہیں۔ مگر یہ کہ آخری بات اگر اس پر میں تمام کر دوں کہ میں اگر اب بھی اچھائی کرنا چاہ رہا ہوں استاد کو بعنوان نمونہ عمل بنا کے، لیکن استاد کی وہ چیزیں جو لوگوں میں نظر آ رہی ہے، اگر میں اس طریقے سے جا رہا ہوں تو میرا حال زبیدہ والا ہوگا، ہارون الرشید میں ہارون رشید والا ہوگا، زبیدہ والا نہیں ہوگا۔ زبیدہ بغیر دیکھے بات مان رہی تھی، جس طریقے سے استاد نے خدا کی آیات پر اور احادیث پر یقین کے ساتھ عمل کیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے اس سفر کو بھی، اس گیپ کو بھی دور کریں کہ ہماری فکر زبیدہ والی ہونی چاہیے، بغیر دیکھے۔ جی جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جزاک سرکار آپ کا، بہت شکریہ، التماس دعا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ آج میں تو یہی کہوں گا کہ رول ماڈل تھے استاد شہید سبت جعفر صاحب، کیونکہ آج کل سوسخانی بہت زیادہ لوگ ان کے شاگرد کر کے کر رہے ہیں، لیکن ان کی شاگرد تو تھے، وہ ہیں لوگ بہت سارے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو زندگی کے ایک اثرات تھے جو آج تک موجود ہیں، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں اچھے الفاظوں میں،
تو یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا جو لوگ آج تک انہیں بھولے نہیں، اور انہوں نے جس طرح اپنی زندگی گزاری وہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ ان کے چاہنے والے اور بھی لوگ ہیں یہاں پر موجود، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ استاد کے لیے کچھ کہنا آئیے جناب۔ السلام علیکم، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، ان کی 10ویں برسی ہے۔ آپ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے، آج استاد سبط جعفر شہید صاحب کی آج 10ویں برسی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا نقصان ہمارا ہوا ان کی شہادت پر، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی بات یہ ہے کہ وہی ہے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، ہمارے وہ ماشاءاللہ اتنے دنیا میں بھی بہت عظیم مرتبے پہ فائز تھے، زندگی میں بھی، اور ظاہر سی بات ہے شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، آسانی سے تو نہیں ملتا۔ تو یہ ہم لوگوں کی مطلب خود غرضی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں، ورنہ استاد نے تو اپنی زندگانی میں ہی اپنی شہادت کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جشن منانا جب میں شہید ہو جاؤں، ایک دوسرے کو پرسانی پیش کرنا۔ تو بس ہم لوگ بڑے انسان جو ہے وہ بڑا خود غرض واقع ہوا ہے بنیادی طور پہ۔ تو اب ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی سوچ کے آتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے سمجھتا ہوں میں کہ ان کی شخصیت جو نا بلا شبہ ایک ولی خدا تھے اس زمانے میں جس طرح کی وہ شخصیت ہے، ہر دل عزیز، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ تو مشہور تھے ہی، سیلیبریٹی تھے وہ، اور ان کا لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو تقریباً سبھی لوگوں کو ان کا نام یاد تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ سب کو نام سے یاد رکھتے تھے۔ وہ معاشرے میں جیسے لوگ ہیں نا اسٹیٹس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، اسٹیٹس کانشیس لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ اسٹیٹس کانشیس ہی تھے۔ وہ عام جو افراد ہوتے ہیں نا، ایک ٹھیلے والا، موچی، ایک ہوٹل والا، ان افراد سے بھی اتنے خوش دلی سے ملتے تھے اور اتنی اپنائیت سے ملتے تھے کہ مطلب ان کو سب کے نام یاد تھے۔ ان کے لوگ تو ان کا نام تو سب کو یاد تھا ہی، لیکن اہم بات یہ کہ وہ کسی کو پیشے کے لحاظ سے نا کمتر نہیں سمجھتے تھے کہ مطلب یہ موچی والا ہے، اس سے نہ ملوں، یا وہ ٹھیلے لگانے والا ہے۔ وہ انسان کی قدر کرتے تھے، انسان کی اہمیت جانتے تھے، وہ کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے تھے۔ یہ ولی خدا کی نشانی ہوتی ہے۔ اور میرے تو وہ بہت کرم فرما تھے، اور بڑے ان کی خاص بات یہ کہ وہ بہت سے بیواؤں کو اور یتیموں کو مستقل کفالت بھی کیا کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں ان کو وہ خوش دلی سے ملتے تھے اور ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے اور دل جمعی سے ملتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ زمانے میں کوئی بیواؤں کا اتنا خیال کرے، یتیموں کی اتنی شفقت برتے، یہ بہت بڑی بات۔ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رول ماڈل تھے جو آج تک کے لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا اتنی مہنگائی کے زمانے میں یار یہ ہو نہیں سکتا، بھائی آپ خوش یعنی کہ آپ نیک نیتی سے کسی یتیم کی کفالت نہیں کر سکتے، کم از کم سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں۔ یتیم کے آپ سر پہ خالی ہاتھ رکھ دیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ بے شک۔ اور میں تو ان کا ڈائریکٹ یعنی شاگرد بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اکثر لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں بھی ان کا شاگرد، کیونکہ میرے ساتھ بھی ان کی جو وہ اپنائیت تھی اور جو میرے ساتھ ان کا خلوص اور میرے ساتھ جو ان کی شفقت تھی وہ ایسی تھی جیسے ان کے اپنے کلوزسٹ جو ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، میں یہی کہوں گا کہ جو ایک ایسے جو لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا ڈائریکٹ شاگرد ہوں مرثیہ خانی کالے سے۔ دیکھیے، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ ہم سے وہ بہت قریب تھے۔ اب جتنے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے سب یہ کہتے تھے وہ ہمارے بہت قریب تھے۔ یہ ان کی ایک انفرادیت تھی کہ وہ سب سے ایسا ملتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم سے ہی بہت قریب ہیں۔ ہاں، یہ ان میں ایک ان کے مزاج کسی کی وہ نہیں کرتے تھے، انسلٹ نہیں کرتے تھے، دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک واقعی خدا جات انسان تھے۔ انداز میں کوئی بات کہنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے ان کو کبھی مطلب غصے میں ایسے نہیں دیکھا، مسکراتا ہوا دیکھا۔ اور جہاں آپ نے میں نے ان سے بہت سی مجالس میں، جیسے شہدائے کربلا میں نماز کے فوراً بعد مجلس ہو رہی ہے، اس میں وہ پڑھنے آئے تو میں فوراً گیا بھاگ کے، میں نے کہا استاد مجھے آپ سے یہ والا کلام سننا ہے۔
हाजिर बिल्कुल, उन्होंने वही कलाम पढ़ा और आप यकीन माने वो बस्ता उनके हाथ में नहीं होता था, लेकिन वो जब जेब से पर्ची निकालते थे तो मैं सोचता था कि ये कैसे इन्हें पता है कि आज मैं ये फरमाइश करने जा रहा हूँ उनसे, और वो वही कलाम पढ़ते थे और उनके वो देख रहे होते थे, वो पढ़ रहे होते थे। भाई वो बड़ी शख्सियतें होती हैं, अल्लाह ने उनको एक ऐसी वो ये दी थी, ये ऐसा कमाल दिया था। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी मैं तो ये समझता हूँ कि आप खुलूस से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करें बग़ैर किसी माली मनफ़ियत के, तो आपको भी ये मुकाम यकीनन चादा मासूमिन अलैहिमुस्सलाम अता करेंगे। बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक, बहुत शुक्रिया। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पे आते हैं अपने दराजात बुलंद करने के लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया खाबी, ज़्यादा करना। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा उनसे भी सर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, आप सिर्फ 2 मिनट चाहिए प्लीज़, सिर्फ 2 मिनट। कायम टीवी के वाले थोड़ा सा रिकॉर्ड उस्ताद के लिए थोड़ा सा आपने बोला, बहुत माज़रत आपको जी। आज उस्ताद की बरसी में मौजूद हैं आप, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए थोड़ा सा जो भी आप बोलना चाहें, मैसेज देना चाहें उनके, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम उनके साथ गुजरा है और एक बहुत अच्छा आपका वो था, उस पर आप थोड़ा सा उनके लिए बोलिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। आप का शुक्रिया और इस कायम टीवी का शुक्रिया, उन्होंने ये मौका दिया और इस जज्बे के साथ कि वो हमारी कौम के बड़े बड़े लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके खुसूसियात सामने ला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम है। रही जहाँ तक शहीद उस्ताद सिब्त जाफ़र की बात, भाई मैं उन पर क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, एक जुमले में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्ताद बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे, चाहे उनके अकायद के मामलात हों, चाहे उसूली मामलात हों, चाहे फ़ुरूई मामलात हों, वो जो ज़बान से कहते थे उस पर वो अमल भी करते थे। यही सारी ज़िंदगी उनकी इसी तरह से गुज़री और इसी पैरामीटर्स पे गुज़री। वो अपने शागिर्दों को, दोस्तों को, अहबाबों को यही नसीहत करते थे कि जो ज़बान से आदमी कहे उस पर अमल भी करे। तो मैं जी बिल्कुल आज के दौर की जो सोचखान हजरात हैं, आज का जो न्यू जनरेशन सोचखानी कर रही है, उनके लिए रोल मॉडल आप भी कहते हैं? बिल्कुल, ना सिर्फ सोचखानी नहीं, हर शोबे में वो बाप के लिए रोल मॉडल हैं, वो दोस्त अगर कोई है तो उसके लिए रोल मॉडल हैं, वो कोई सोचखान है उसके लिए रोल मॉडल हैं, वो कोई शायर है उसके लिए रोल मॉडल हैं, वो कोई ज़ाकिर है उसके लिए रोल मॉडल है, वो कोई आम अज़ादार है उसके लिए रोल मॉडल है। ये सारे पहलू उनकी शख्सियत में मौजूद थे। आपने कैसा पाया उनको, जो आप इतना टाइम उनके साथ गुजरा जो भी है टाइम? भाई ये एक रस्मी सी बात है और रस्मी सा सवाल है। आप यकीन माने, मैं क्या, आप मिल्लत के और बिलखुसूस कराची के रहने वाले जो हजरात हैं, आप जिससे भी आप ये सवाल करेंगे वो यही बोलेंगे कि उस्ताद मुझसे ज़्यादा, ये अजीब उनकी शख्सियत, ये जी हाँ, वो हर आदमी से उसकी ज़हनी सतह और उसकी जो है वो जो अप्रोच है उसके मुताबिक उससे बात करते थे, उसके वैसे मिलते थे। तो ये उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने जो है वो अपने साथ रखा, हमें महफ़िलों में पढ़वाया, गए हम कराची से बाहर भी उनके साथ पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की। बहरहाल अब वो नहीं है, हमसे अच्छी जगह पर हैं। मैं दुआ कर सकता हूँ कि वो वहाँ से बैठे हुए भी हमारे लिए और बिलखुसूस पूरी कौम के लिए यकीनन दुआ करते रहेंगे और कर रहे होंगे। वो आज तक दिलों में मौजूद हैं। जी, मैसेज आप देना चाहेंगे आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा, तो आप भी माशाल्लाह से शायर हैं, आपका नाम है, तो इस हवाले से कि ज़िंदगी को जो लोग आजकल इतनी प्रोफेशनल ज़िंदगी है और इतना अज़ादारी का सिलसिला चल रहा है, उसमें थोड़ा सा कोई आप मैसेज देना चाहें? भाई मैसेज, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना मेरा कोई कद है, लेकिन एक सोच है, एक अप्रोच है। मेरे ख़्याल में मामूलात ज़िंदगी के साथ हमारी आज़ादारी का सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बैन रहना चाहिए। ना मामूलात की वजह से आज़ादारी पे फ़र्क है, ना आज़ादारी की वजह से मामूलात पे फ़र्क है। हमें कोई ऐसी राह इख्तियार करनी चाहिए जो हम बैलेंस होकर इन दोनों शोबों को अच्छी तरह से निभा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप उस्ताद की ज़िंदगी पर और उनकी शख्सियत पे थोड़ी सी जितना टाइम हो आप उसमें कुछ प्लीज़ हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, हमारे प्रोफेसर उस्ताद सिब्त जाफ़र शहीद एक बुलंद मर्तबा इंसान,
ایک انتہائی خوش عقیدہ مومن، ایک باعمل شخصیت، جنہوں نے ساری زندگی علم کی نشاشات میں خرچ کی. کراچی کے کالج میں پرنسپل بھی تھے، اور اس کے علاوہ بندگان خدا کو فیض پہنچانے میں مصروف رہتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس وقت کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 16 گھنٹے اپنی بائک پر ملتا ہوں، چونکہ کالج سے نکلنے کے بعد مختلف غریبوں کے یہاں جاتے تھے، بیواؤں کی خبرگیری کرتے تھے، جن طلباء کو کوئی مشکلات ہوتی تھیں ان کی مدد کرتے تھے، تنگ دست انسانوں تک پہنچتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اہم کام کیا وہ سوسخانی کی ترویج ہے اور بستہ کو قائم کرنا ہے. ادارہ ترویج سوسخانی انہوں نے قائم کیا اور ساری دنیا میں اس کے شاخیں ہیں. بستہ انہوں نے مکمل کیا تاکہ دنیا میں کوئی انسان کہیں بھی مرثیہ خوانی کرنا چاہے تو کر سکے. تو یہ سب استاد سبط جعفر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اولاد کو صبر جمیل کرامت فرمائے، ان کے تمام چاہنے والوں کو صبر جمیل کرامت فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. بحق محمد و آلہ الطاہرین. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. دلوں کو اللہ نے تقسیم کیا. اب یہ صفات آپ دیکھتے جائیے گا کہ آپ تقریباً تمام ان کے قلوب کے اندر ان صفات کو پائیں گے. یہی صفات اگر ہمارے اندر آ جائے تو خدا یہ درجات ہمیں بھی کیا کرے گا؟ عطا کرے گا. پر میں مضبوط ترین صحیح ہوں؟ صحیح. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں استاد سبط جعفر شہید کی 10ویں برسی میں، اور ہم ان کے بارے میں لوگوں سے بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے کی شخصیت تھی ان کی. ایک بہت ہی ہر دل عزیز انسان تھے، اور انہوں نے ان کی زندگی ایسے گزری، اتنی سادگی سے انہوں نے بتایا. ابھی آپ نے سنا کہ 16 گھنٹے ان کے بائک پر دن میں گزرتے تھے، اور ساری زندگی انہوں نے بائک پر سفر کیا اور ایسی سادگی سے زندگی گزاری. وہ آج کے لیے تمام لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور ہم مسلسل بات کر رہے ہیں استاد شہید سبط جعفر پہ. آئیے اور لوگوں سے بھی جانتے ہیں کہ وہ استاد ان کے دل میں کون سی کس مقام پر جگہ رکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آج 10ویں برس یہ ہے استاد شہید سبط جعفر صاحب کی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ایک ہر دل عزیز انسان تھے کہ ہر بندہ ان کو یہی کہتا ہے کہ وہ ہم سے بہت قریب تھے، کیونکہ آپ بھی معاشرہ سے مجالس کافی پڑھتے ہیں، ان سے بہت عرصے تک کام کا سلسلہ رہا ہوگا. تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مختصر سے وقت میں پروفیسر صاحب کی ہمہ جہت شخصیت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. علامہ اقبال نے کہا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر میر کارواں کے لیے. تو اس میں تو قطعاً کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ میر کارواں تھے، لیکن وہ ایسے میر کارواں تھے جنہوں نے خود کبھی اپنے آپ کو میر کارواں نہیں سمجھا. وہ ایسے رہبر تھے، ایسے قائد تھے، ایسے رہنما تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کارکنوں کی صف میں شامل رکھا. یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہمارا ایک المیہ یہ ہے، قومی المیہ، کہ آج ہم میں سے ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی رہبر ہے. بذوق میں خود اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو رہبر سمجھتا ہے، جبکہ کوئی کارکن کوئی نہیں ہے. یہ المیہ ہے کہ ہر آدمی لیڈر اور رہبر بننے کو آمادہ و تیار ہے، کارکن کوئی نہیں ہے. سبط بھائی بہت کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے ان کے سر المزاج طبیعت اور شخصیت جو ہے وہ کیا کہنے ان کا. اور دیکھیے، وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے. آج آپ دیکھیں، وہ کوئی باقاعدہ طور پہ عالم نہیں تھے. عالم ویسے وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن جس معنوں میں ہم لوگوں کو عالم کہتے ہیں، جو صاحب امامہ، صاحب جبہ و قبا ہو، اسے عالم اور علامہ کہا جاتا ہے. وہ کتنے علامہ ہیں جتنے وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ امامہ پہنے ہوئے، ربا قبا پہنے ہوئے کتنے لوگ قابل ہیں. بہرحال وہ متنازع بات ہو جائے گی، میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا. لیکن وہ واقعتاً باعمل عالم تھے. اور دیکھیے، عالم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو فیضیاب کرے. آپ دیکھیں، بڑے بڑے نام ہیں علماء کے، علاماؤں کے، لیکن ان کی لیگیسی کیا ہے؟
نتھنگ. سبت جعفر نے اپنی ذات میں رہتے ہوئے ایک ادارے کا، ایک یونیورسٹی کا، ایک کالج کا کام کیا. اپنی ذات مطلب ایک محدود ان کے وسائل تھے، لیکن آپ آج دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میرا مشن ہے، میرا مقصد ہے کہ میں کوئی مجلس جو ہے وہ سوسخانی کے بغیر منعقد ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا. بے شک انہوں نے اس عزم کو، اس ارادے کو دیکھیں کس طریقے سے عملی جامہ پہنایا. آج ماشاءاللہ ان کے بازو، ان کے شاگرد ہر جگہ ہیں. اور دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ بے لوث ہیں، کتنے اہتمام کے ساتھ. انہیں صرف پتہ چلنا چاہیے کہ مجلس ہو رہی ہے، کوئی ان سے جھوٹے کو کہہ دے، وہ سچے کو مجلس اعضا کے اہتمام میں پہنچے. یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام، یہ کتنا بڑا کام ہے کہ مجلس حسین کی انہوں نے اس انداز میں خدمت کی ہے. میں نے جیسا کہ کہا کہ بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ان کے مدرسوں کے طالب علم اتنی خدمت نہیں کر رہے جتنی ایک اس بغیر امامے، بغیر ابا قبا کے شخص نے اتنا بڑا کام کر دیا. اتنی بڑی تعداد میں خالصتاً عزادار گھروں کے لوگ ہمیں دے دیے جو خدمت اعضا میں مستقل مصروف اور منہمک ہیں. اور آج ان کی یہ 10ویں برسی. جب میں تقریر کرتا تھا گزشتہ 2-3 سالوں سے، تو میں تقریر نہیں کر سکا ان کی مجلس میں، تو میں یہی عرض کرتا تھا کہ یہ آج ان کے متمسکین کے لیے، ان کے وابستگان کے لیے جو ہے یوم تجدید عہد ہوتا ہے. بے شک کہ وہ دوبارہ کنٹینیو کریں. ویسے ان کے لوگ جو ہیں وہ بہت کمیٹڈ ہیں، لیکن آج برسی کا دن ان کی 5 یا 6 جمادی الاول جو بھی ہوتی ہے، جمادی الاول کا پہلا ویکینڈ ان لوگوں کے لیے انتہائی یادگار اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو ان کے مشن سے، ان کے مقصد سے وابستہ ہیں. وہ اپنے آپ کو ریچارج کرتے ہیں خدمت حسینی کے لیے، خدمت عزاداری کے لیے. بالکل وہ رول ماڈل ہیں آج کی جنریشن کے لیے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا رول ماڈل ہے جن میں ہر خصوصیات موجود تھی، اور خاص طور پہ جو ان کا بستہ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی جناب، وہ تمام اساتذہ کے کلام کا اور تمام متقدمین اور متخیرین اور متقدمین کے کلام کا وہ شاندار، مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 28 رجب سفر امام حسین، آغاز امام حسین سے لے کے 8 ربیع الاول تک ہر موقع اور مناسبت سے سلام، رسائی کلام اور منقبتیں، ہر امام کی ولادت کے حوالے سے منقبتیں موجود ہیں جن کی بڑی شدید ضرورت تھی. ہم کیونکہ مخصوص اور محدود ہو گئے چند ذوات مقدسہ کے تذکرے سے، تو ان کے اس بستے نے اس کمی کو پورا کیا. جناب خدیجہ کا بھی کلام اس میں موجود ہے، ان کی وفات کے حوالے سے مرثیہ موجود ہے، ان کی ولادت بسعادت کے حوالے سے کلام موجود ہے. تو یہ مجلسوں کی اور رضائی بہترین ضرورت تھی جو انہوں نے پوری کی. وہ آج ہر امام بارگاہ کی زینت ہے ان کا بستہ، کہ وہ آپ جدھر جائیں گے ان کا بستہ. جی ہاں، ان کے بستے نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک امام بارگاہ ہیں، اور یقیناً تا قیام قیامت ہے، ان کا بستہ ہے، ان کا یہ مرتب کیا ہوا بستہ ہے. ان کے شاگرد ہیں، ان کا کلام ہے. کیا کہنا ان کے کلام کا، انہوں نے کم کہا لیکن دیکھیے کتنا مقبول ہوا ان کا کلام، کیونکہ للہیت اللہ تعالیٰ صلہ ضرور دیتا ہے، وہ خلوص دیکھتا ہے. کس خلوص سے وہ کلام کہتے تھے بہت زیادہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن جو بھی کہا وہ کتنا مقبول ہوا. کہ وہ ان کے کچھ کلام ایسے ہیں کہ جب وہ عزا خانہ جب سجدہ ہے اے چاند کربلا کے، یا جب خدا کو پکارا، جی ہاں وہ بالکل مخصوص ہو گئے. محرم کی چاند دیکھ کر، محرم کی چاند رات کو یہ کلام ضرور پڑھا جائے گا، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، یہ ضرور پڑھا جائے گا. کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا یہ شہادت ہوتی ہے تو وہ ضرور پڑھا جاتا ہے. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ کیا کہنے. یہ مطلب یہ بڑی معراج ہے، یہ حدیث ہے جس کو انہوں نے اپنے کلام میں نظم کیا ہے. بہت آپ کا شکریہ، آپ نے بے انتہا خوبصورت گفتگو، بہت تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. فرامین نہ علی کے بارے میں ہے نہ علی کے دشمن کے بارے میں، وہ ڈائریکٹ ہمارے بارے میں. اب جب ڈائریکٹ میری ذات پہ ہٹ ہوتا ہے کہ مولا ایک طرف دل مضبوط ہے ایمان کے لیے، دوسری طرف ہمارا السلام علیکم. آج میں آپ سے چاہوں گا کہ آج ہم استاد شہید سبت جعفر صاحب کی 10ویں برسی ہے، اس بارے میں آپ کیا ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور جو انہوں نے سوزخانی اور عزاداری پوری زندگی اپنی اس میں بسر کی، تو اس کے بارے میں آپ، کیونکہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ وہ ہم سے بہت قریب تھے، ہمارا ان سے بہت رشتہ تھا اور وہ ہم سے بہت، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید حسن عباس ہے، اور وہ رشتے میں میرے کزن بھی تھے، چچا زاد بھائی تھے. سبت جعفر ماشاءاللہ اپنی شخصیت میں پوری ایک قوم تھا، پورا ایک قبیلہ تھا. سبت جعفر اس وقت اس نے جب مرثیہ خوانی سانس لے رہی تھی زندگی کا اور نوجوان نسل میں بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی، اس نے وہ اقدام کیے ماشاءاللہ
इतना बड़ा ग्रुप बनाया, इतना बड़ा सरमाया दे गया दुनिया में कि जहाँ जहाँ दुनिया में अगर आप, मैं सुनता हूँ, मैं दम्माम में था, वहाँ देखा किसी लग रहा है जैसे सिफ्त जाफ़र पढ़ रहा है जी, यानी पहली दफ़ा पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि एक ही आवाज़ में, एक ही सौत में, अंदाज में पूरी दुनिया में सिफ्त जाफ़र सुना जा रहा है माशाल्लाह, पढ़ा जा रहा है, इतने पढ़ा जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में अपनी शागिर्द को पैदा किया और उसने माशाल्लाह पूरा एक सिलसिला बनाया, एक अंजुमन बनाई, एक मदरसा बनाया जो सोज़खानी को परवान चढ़ाया जिसने, और माशाल्लाह जो आज ख़त्म हो रही थी, बिल्कुल सांस ले रही थी सोज़खानी, यानी नौजवान नस्ल तो बिल्कुल नहीं पसंद कर रही थी, आज माशाल्लाह सोज़खानी अपने उरूज पर है और ज़िंदा करके गया माशाल्लाह। और जहाँ तक उसकी शख्सियत का ताल्लुक़ है, इतना खूबसूरत इंसान कि माशाल्लाह बता नहीं सकता, जो अपने कदमों से चल के मख्तल गा गया। शहादत बहुत किस्म की होती हैं, एक शहादत एक इंसान निकला घर से बेचारा और वो राह हक में शहीद हो गया चूँकि मौला का मातमदार था, आज़ादार था, लेकिन सिफ्त जाफ़र अपने कदमों से चल कर मख्तल गा गया है, यानी उसे पता था कि मैं शहीद कर दिया जाऊँगा। और उसने उस सिलसिले में शहीद फाउंडेशन को कई दफ़ा इशारे किए कि करीब आपका ज़रूरत मेरे खानवादे को भी पड़ेगी। उसने माशाल्लाह उसे हर आखिरी दिन भी उसे पता था, फ़ोन आ रहे थे उसके बाद कि जी आप कब निकलेंगे, मतलब मैं नहीं छोड़ के, उसके मेरे कज़न है कनाडा में है, लंदन में सब है माशाल्लाह, यहाँ भी इब्ने हैदर खड़े हैं, सब ने कहा कि बेटा यहाँ आ जाओ। ने कहा नहीं जो कहा है वो मैं करूँगा, जो मेरा अक़ीदा है, मैंने कहा कि मैं चल रहा हूँ अली से मुलाकात को, तो मैं खुदा न करे ऐसे नहीं कि मैं चला जाऊँगा, नहीं, मैं पाकिस्तान से ज़्यादा उसको हिंदुस्तान के लोग पसंद करते थे, बावजूद उसके उसने नहीं गया। उसने कहा नहीं जो कहा है अक़ीदा। मेरी मुलाकात उनकी मदीना में हुई माशाल्लाह, इतना वहाँ एक दुआ को महल होती थी माशाल्लाह, बड़े पैमाने पे बड़े मसाइब, तो इसको पढ़ाया तो एक गिरोह उठ के आया लाहौर से। उन्होंने कहा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सिफ्त जाफ़र तो नहीं? उन्होंने कहा हाँ मैं सिफ्त जाफ़र हूँ। तो उन्होंने कहा इससे बढ़ के क्या बात होगी, मैं बाकी में हूँ और माशाल्लाह आप हमें सुनाए। उसने सुनाया वही चांद मुहर्रम के, ज़मीन और आसमान रो रहा था यकीन, ईरानी परेशान हो गया, मजमा उनका था। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, प्रोग्राम तो हमारा है, ये कौन लोग आ गए। तो इस दर्जे का माशाल्लाह आदमी था कि पूरी दुनिया में उसने माशाल्लाह जिस खूबसूरती के साथ, मेहनत के साथ, और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आदमी कि जब घर से निकलता तो पूरी एक लिस्ट होती थी उनके पास कि जी फला 11:00 पे आला वहाँ पर जाना है मुझे, अंकल सर ये फला की आदत करें। एक बूढ़ी को भी देखा करते थे, बहुत दिन गुजर गए तो वो बेचारी नहीं हूँ, बड़े दिन बाद जब मुलाकात कहना कम वक्त तू कहाँ था, अगर मैं मर जाती तो क्या होता, कहने लो मेरा तो काम ही मरने के बाद शुरू होता है। तो इस बेचारा मज़ाहिया लोगों को देखना, मिलनसार, रातों को ताज़ियादारों के पास गया लालुकेत में, उनसे मिला, उनसे ये किया, उनको सपोर्ट। देखिए शहादत का एक मर्तबा जो ऐसे थोड़ी मिल जाता है। अल्लाह ने उलमा हमारे नाश करते हैं, उलमा कहते हैं ऐसी शहादत तो आलिम उलमा को नहीं मिली जितनी बड़ी शहादत माशाल्लाह सिफ्त जाफ़र को नसीब हुई। और क्या जनाजा था, और माशाल्लाह यानी लोग बेशुमार औरतें मोहब्बत में, तो पहले रिजविया कॉलोनी आ गई सब, बाद में पता लगा जनाजा इंचोली हो, वो सब इंचोली के हर आँख रो रही थी। और इतना बड़ा जनाजा अल्लाह के रांची ने कभी नहीं देखा, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। बहुत खुदावंद है, बड़ी अल्लाह बहुत बुलंद है उनके। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर कोई और भी आपके कज़न वगैरह हैं तो मुझे बात कराइए प्लीज़ ज़रूर। कोई अगर कहना बात करना चाहें तो ज़रूर बोलें। इधर खड़े उनसे जी 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 आप प्लीज़ उन्हें बुला दें, मैं तो जानता नहीं कौन से वाले हैं। अबू ज़र उनके बेटे खड़े ना, ये अबू ज़र है, ये जो काला अरे इससे बात कर रहा हूँ, इसके साथ इसके कज़न है, सगी कज़न है, फुफीज़ाद। अच्छा मैं अबू ज़र से मैं भी बहुत शुक्रिया। आ जाइए। खुशी के आसास खुदा से मुलाकात ना हो, मोमिन के तरीके की तारीफ के चेहरे पर क्या है। मैंने किसी मजलिस में जनाब साथ का वाक़या सुनाया, सहाबी रसूल है, 70,000 मलाइक इसके जनाजे से जाते, मरने के बाद पता चलते मौलाना
وہ تو ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ جتنا بھی بولے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں گے. تھوڑا سا آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ میں کیا بات کہوں گا, یا آپ کوئی اسپیسیفک کوئی ایسی بات پوچھنا چاہیں, کیونکہ بولنے میں کوئی زیادہ میں کوئی مہارت نہیں رکھتا ہوں, اس لیے میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں. دیکھیے سوزخانی کے حوالے سے تو ہماری سب سے بات ہو رہی ہے ان کی شخصیت کے بعد, لیکن آپ کیونکہ وہ والد تھے آپ کے, اس حوالے سے جو انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزری, جو آپ کا ایک الگ ان کے ساتھ سلسلہ تھا, اس بارے میں تھوڑا سا وہ بولیں, اور جو ان کی زندگی جو گھر میں تھی اس کے حوالے سے بولیں کہ ان کی وہ کیسی شخصیت تھی. وہ آپ ہی زیادہ اچھا بول سکتے ہیں, باہر والے یہ سب باتیں نہیں بتا سکتے, جو آپ گھر سے ریلیٹڈ چیزیں وہ آپ بولیں. ٹھیک ہے, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم استاد شہید تبت جعفر صاحب کی 10ویں برسی پہ یہاں موجود ہیں, اور یہ ان کے صاحبزادے ابوذر جو سب لوگ جانتے ہی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت, جو کہ ایک گھر کا ہی بندہ, کیونکہ ان کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں, انہوں نے ان کی تربیت کی, تو وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت گھر میں کیسے تھی. جی السلام علیکم آپ تمام ناظرین اور سامعین کو. میں استاد شہید تبت جعفر زیدی صاحب کا نالائق بیٹا ہوں, اور ان کے حوالے سے میں بس یہی کہوں گا کہ بہت شفیق باپ تھے, اور زیادہ تر باتیں آپ لوگ پہلے بھی سن چکے ہوں گے پچھلے انٹرویوز میں. ریپیٹڈ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا, بس بہت اچھے, بہت فرینڈلی اور پرمزاح شخصیت تھی ان کی. گھر میں عموماً جب باپ کام سے تھک کر آتا ہے گھر میں, تو بچے ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. ہمارے یہاں کا کیس کچھ الگ تھا, وہ یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے سب ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے, پرمزاح ماحول میں بات ہوتی تھی. یہی بس ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اسی طرح سے پیش آئیں, یہی وہ بھی چاہتے تھے. بس یہی ایک چھوٹی سر, پوری دنیا میں ان کے شاگرد ہیں, ہم بہت سی جگہوں پر جاتے ہیں, بتا رہے تھے شام میں, عراق میں, ہر جگہ ان کا بستہ کھلا ہوا ہے, اور انہی کی آواز میں لوگ سوزخانی کر رہے ہیں, انہی کی آواز, انہی کا انداز. تو جب سوزخانی کرنے کے لیے آپ, جب ایک بچپن ہوگا آپ کا, تو ساتھ آپ ان کے جایا کرتے تھے, کس طرح ان کو آپ کو کیسے سکھایا, یا سنتے سنتے خود ہی سیکھ گئے آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے. میں یہ اچھا سوال تھا. میں اس سے متعلق یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب میں نے شروعات کی پڑھنے کی, تو استاد نے یہ تنبیہ بھی کی اور نصیحت بھی کہ بیٹا ہمیں اچھی آواز والا پڑھنے والا نہیں چاہیے, ہمیں ایک اچھا انسان چاہیے. آواز تو بہت سارے لوگوں کی اچھی ہوتی ہے, آپ اپنا کردار بنائیں, وہ ہمیں چاہیے. اگر آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن آپ کا کردار اچھا نہیں ہے تو ہمیں آپ درکار نہیں ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ پڑھنا اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کردار بہتر سے بہتر کرنا ہوگا, اور ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر طریقے پہ لوگوں سے پیش آئیں, اور نہ صرف یہ کہ آواز میں اچھا پڑھیں بلکہ عمل اور کردار بھی اسی طرح کا معاشرے میں ہمارا نمایاں ہو کہ ہم ان کے لائق ٹھہر سکیں, قیامت میں بھی وہ ہم پہ فخر کریں, نہ کہ جو ہے ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں وہ رول ماڈل ہیں. سوزخان حضرات, پوری دنیا میں سوزخانی چل رہی ہے اور بہت انداز میں لوگ ان کی سوزخانی کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بستہ جو ایک ایسا بستہ ہے کہ وہ ہر عزاخانے کی زینت ہے. تو اچھا, اس بستے کی جب وہ اس کو جمع کر رہے تھے تو اس دوران کیا وہ گھر میں ہوتے تھے جب جمع کرتے تھے, یہ سب چیزیں کر رہے تھے؟ تو کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا, کہ جب یہ بستہ بن رہا تھا, جب سب چیزیں مرثیوں کو جمع کر رہے تھے, کلام کو جمع کر رہے تھے, تو اس میں کچھ انہیں پریشانی یا کچھ اس میں ان کو کچھ ہوا, اس بارے میں تھوڑا سا کچھ بتا سکیں گے؟ جس وقت یہ بستہ مجتمع ہو رہا تھا اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. ان کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہوا کرتی تھی, وہ ایک نہیں ہوتی تھی بلکہ کئی ڈائریز ہوا کرتی تھیں. تو ان کو جب جہاں کوئی اچھا کلام ملتا تھا, ایک تو وہ خود ماشاءاللہ سے پروفیسر تھے, تو ان کی اپنی لائبریری تھی, تو جید شعراء کے کلام ان کے پاس موجود ہوتے تھے, اس میں سے تخصیص کر کے انہوں نے وہ تمام کلام جمع کیے, اور بس اس طرح سے وہ بالکل اس طرح سے بستہ انہوں نے ترتیب دیا کہ جو بھی موقع ہو اس کی مناسبت سے ہر کلام موجود ہونا چاہیے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو کچھ کلام خود بھی کہنے پڑے, کچھ اور شعراء سے کہلوائے, اور اس طرح سے پھر انہوں نے بستہ ترتیب دیا.
تو آپ کیا کہیں گے؟ ہماری تو قائم ٹی وی کی تمام پوری ٹیم کے آپ سب پورے گھر والوں کو تعزیت ہے، اور وہ ایک اتنے خوبصورت انسان تھے کہ وہ، میں یہی کہوں گا کہ جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے ان کے متعلق تو وہ یہی سمجھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت قریب تھے. تو آپ جو آج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو سوزخان حضرات ہیں، تھوڑا سا ان کے لیے میسیج دینا چاہیں کہ ان کی جو کردار تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اینڈ اپنا کوئی میسیج دینا چاہیں تو دے دیں. میں خود ان کی نصیحت پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں خود ابھی بننے سنورنے کے مراحل میں ہوں. میں خود کیا یعنی نصیحت کروں گا. بس بات وہی ہے کہ جو انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اچھا پڑھنے والا ضروری نہیں ہے، آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے. پڑھت ثانوی بات ہے اور پرائیورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا کردار، عمل، شخصیت اچھی ہو. باقی ماشاءاللہ سے پڑھنے والے تو ایک سے ایک موجود ہیں، اور بس کردار کی آج بھی دیکھیں نا فی زمانہ ان کے جیسا کردار نہیں مل پاتا ہے. تو بس اس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے دعاؤں کے متمنی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اس لائق سمجھا. نہیں بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. خدا یہ کہے تم ایسے تھوڑی زیادہ دے. یہ بکس ہے نا، تاریخ میں آپ کو واقعات جو نظر آتے ہیں، بندہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن علی کا مقام اسے پسند نہیں کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وحی الہی کے مطابق کہتا ہوں. اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی. یہی بغض علی بن ابی طالب، بغض حضرت بنو ہاشم کا بغض، یہ آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے. اور یہی چیز ہے. قارون کا واقعہ کس چیز کا بیان کرتا ہے؟ کس کا رشتہ دار ہے قارون؟ موسیٰ. یہ کزنوں کے بیچ میں بغض و نفرت، بھائیوں کے بیچ میں بغض و نفرت، کمپٹیشن جو ہمارے بیچ میں آئے. ہمارے اسکولز بچوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ حسد پیدا کرتے ہیں. کہ میں نے کسی بچے سے کہا مولانا میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نے کہا وہ نمازیں اور روزے ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کربلا کی زیارت اپنی جگہ، لیکن یہ بتا جب کلاس میں تمہارا جو کلاس میٹ ہے اگر وہ کلاس میں نمبر 1 آتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں مولانا جلن ہوتی ہے تو میں پہلا نمبر آتا وہ کیوں آیا؟ میں نے کہا دیکھو یہ نفس کی بیماری ہے نا، یہ وجود کی بیماری ہے نا. ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتا ہے اس کی کامیابی پہ. ہمیں حسد عورتوں میں اور مولویوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دین کو اتنا آسان ہے، وہ اصفاہا جس کا دل چاہو صاف ستھرا. اور آج اس کو کوئی ٹی وی پہ بلا نہیں گیا، لیکن ایک فاسق، ایک فاجر عورت غلط شہرت کی وجہ سے اسے ٹی وی پہ بلایا جا رہا ہے. یہ شیطانی نظام ہے جس میں بچوں کے قلوب کو نجس کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ راستہ اور صنف ہے جو نظام امام زمانہ کے خلاف ہے. امام فرماتے تم معاشرے میں ویلیو اور ڈی ویلیو کس چیز کو کر رہے ہو؟ میں اگر کسی کی عزت کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس بہت بڑا پروٹوکول ہے. یا اگر تم کسی کی عزت کر رہے ہو زیارت عاشورہ کے اصولوں پر کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے خدا میری ہر اس بندے کے ساتھ دوستی ہے جس کا دل حسین کا دوست ہے. میری ہر اس بندے کے ساتھ بنتی نہیں ہے جس کا دل حسین کے دل سے نہیں بنتا، جس کا قلب فرامین الہی کی مخالفت کرتا ہے. اگر یہ معیار بن رہا ہے، لیکن آج ویلیوز کو بھی ویلیو کیا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے. ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے. اللہ نے اس دل کے لیے کھڑکیاں رکھی ہیں، آنکھوں کی کھڑکی، کانوں کی کھڑکی، زبان کی کھڑکی. یہ کھڑکیاں ہیں. جوان یہ دیکھو آنکھوں سے کیا لے رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، کانوں سے کیا سن رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، زبان سے کیا بول رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے. یعنی جو کچھ کر رہے ہو اثر کس پہ ہوتا ہے؟ قلب پہ ہوتا ہے. اور قلب اگر نجس ہو گیا، بس فرماتے قلب کے قبلے کو تم نے بدلنا ہے. قلب کا جاذبہ پروردگار عالم کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اگر تم نے اپنے قلوب کے رخ کو دنیا کی طرف بدل، دنیا میں رہو پر قلب کا رخ دنیا کی طرف نہ رہے. یہ بولنا کہ نماز پڑھو اور اپنے چہروں کو کعبے کی طرف کرو. خدا تمہارے وجود کے رخ کو بدلنا چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں رہو لیکن رخ کیا رہے؟ پروردگار عالم رہے. دنیا کا مال کماؤ، گھر بناؤ، دولت بناؤ، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ سب کچھ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. سب کچھ کر رہا ہوں نظام امام زمانہ کے لیے کر رہا ہوں. سب کچھ
کر رہا ہوں خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں. اور خدا بھی جب آپ کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے تو ایسے دل کو کیا بناتا ہے؟ نورانی بنا دیتا ہے. کہ وہ بھی اپنے رزق کے سفرے آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. لیکن جب دل نجس ہو تو دل کبھی بھی امام زمانہ سے ملاقات نہیں کر سکتا. کئی مومن کہتے مولانا نمازیں پڑھی 40 دن کا عمل کر لیا کہتے مولا تجارت ہے. تجارت کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے نبی پر میرے گھر ہیں دل اور انہی گھروں میں نام آتے ہیں. مثلا کوئی مومن کہے مولانا ہمارے گھر آئیے آپ کی دعوت ہے. جی ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں. اور جب ہم آپ کے گھر میں پہنچے تو کمرے میں نجاست بھی پڑی تھی, برتن میلے پڑے تھے, گلاس کئی دنوں سے دھلے نہیں تھے, چادروں پہ میل پن لگا تھا. تو ہم کہیں گے آپ نے گھر میں آنے والے مہمان کی عزت نہیں کی. میں امام کو بلا رہا ہوں آئیں گے. بولا کہاں آئیں گے؟ اور اگر دل نجس ہو, دل میں بغض و عناد ہو, دل میں حسد ہو, دل میں عجب ہو, دل میں تکبر ہو, دل میں ہوا و ہوس نفس ہو. دل کی بیماری ہے نا, ہوائے ہوس نفس دل کی بیماری ہے. اور شیطان سب سے پہلا حملہ دل پہ کرتا ہے. دیکھیے دشمن آپ کو یہ نہیں بولے گا یہ کام کرو, اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریے. بہترین راہ تبلیغ بچوں پر, جوانوں پر, پہلے اچھائیوں کی محبت اپنے دلوں میں ڈالیں. جیسے بھی محبت دل میں چلی آئے گی آپ کا بدن آپ کے دل کو فالو کرتا ہے. مثلا عشق امام حسین کہاں ہے؟ قلب میں. جب عشق امام حسین کا ہے تو آپ نے مشی کی 70-80 کلومیٹر آپ پیدل چلے. یہ عشق اتنا مضبوط تھا کہ درد کا پتہ نہیں چلا, گرمی کا پتہ نہیں چلا, اور آپ دوڑتے دوڑتے کربلا کی طرف چلے گئے. پنڈی کا ایک ریٹائرڈ آرم فورس کا بندہ تھا. 2004 یا 2005 میں آپ کو پتا کون بلاسٹ ہوا تھا مشین کے درمیان. اس کے بیٹے کہتے ہیں ہم کوئی 5-6 پول پیچھے تھے اور وہ آگے تھا. جیسے بم بلاسٹ ہوا تو بیٹے دوڑے اپنے باپ کی طرف. پتا نہیں بابا کا کیا ہوا. کہتے جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا دونوں ٹانگیں نیچے سے کٹ چکی ہیں. بیٹے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے, 7 سال 12 سال کا, 3 بیٹے یا 2 بیٹے تھے. تو مومن کہتا ہے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ تھا, بیٹے پریشان ہو, بابا کو ہاسپٹل لے جائیں, ٹانگیں کٹ چکی ہیں. خون میں لذبت لیکن بڑے اطمینان سے وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے. اور بیٹوں نے کہا کہ بابا ہاسپٹل لے کے چلے. کہتا ہے اس نے کیا کیا, اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں کو دیا. اور وہ مومن کہتا میں کھڑا تھا, اس نے میرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ تھا. کہا میرا مسئلہ نہیں ہے, ابھی آئیں گے ایمبولینس والے مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے, لیکن جتنا جلدی ہو سکے میرے بیٹوں کو حسین تک پہنچا. لیکن مشین کیا ہے, ان کو حسین غریب سے ملنا ہے. کبھی مولا وہاں کے انتظار کر رہے, میرے بیٹوں کو وہاں پہنچا دے. یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ قلب کا جذبہ ہے. دل میں جب شدید محبت آتی ہے پھر آپ کا بدن اس محبت کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. دشمن بھی یہی کرتا ہے, ٹی وی کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, مختلف چیزوں کے ذریعے, ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے وہ سب سے پہلے باطل اور طاغوت کی محبت آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے. ابھی میں بات کہتا ہوں, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب مالز میں جاتے ہیں یا کہیں پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو فوراً کپڑوں کو لینے کے لیے ان کا وجود جب آگے بڑھتا ہے, ایسی چیزوں کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں مثلاً جس کو اسلام نے منع کیا ہوا ہے. بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں کہ بابا وہ شرٹ لے کر وہ اسپیسیفائڈ مین ہو, آئرن مین ہو. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس نے اس کے دل میں اسپائڈر مین کی محبت کو ڈالا ہے. کس کے ذریعے؟ کارٹون کے ذریعے, فلموں کے ذریعے. مجلس ہو, مدح خوانی ہو, سوز خوانی ہو, یہ کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ مجلس حسین میں آئیں, آپ کے دل میں حسین کی محبت کو ڈالا. سوز خوانی ہوتی ہے, آپ کے دل میں غم حسین کو ڈالا جاتا ہے. فضائل علی بن ابی طالب ہوتے ہیں, آپ کے دل میں محبت و شجاعت و وقار علی بن ابی طالب کو ڈالا جائے. جب چیز دل میں آئے گی تو مومن کیا بنے گا؟ ویسا بنے گا, شریف کے پیچھے جائے گا. یہی ہم ممبر کی تربیتی ارکان کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی فضائل بھی پڑھو, مولا کے فرامین بھی بیان کرو. یہ چیزیں بیان کرو گے تو اس کے دل میں نماز کی محبت آئے گی. یہ چیزیں بیان کر, اب کسی مومن نے حج کی فضیلت میں کچھ سنا ہی نہیں, وہ حج کرنے کیوں جائے؟ کسی مومن نے کربلا کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں, وہ کربلا کیوں جائے؟
کئی لوگ تھے جو نہیں جاتے تھے، لیکن جیسے ایک مجلس مسائل کی سنی، مثلا 20 حدیثیں 30 روایتیں ایک چیز کے بارے میں سن لی. کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب مولا کے فرامین پڑھے متواتر پڑھے وہ فوراً دل میں رسوخ کر گئے. اور جب دل اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو بدن اس چیز کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دوڑتا ہوا جاتا ہے. وہاب قلبی حسین کے ساتھ بدن کے اعتبار سے جب اس کے دل میں حسین کی محبت چلی گئی تو جب اس کی ماں کی طرف اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر پھینکا تھا تو اس نے واپس پھینک کے دیا کہ یہ حسینیوں کی سنت نہیں، جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دے پھر وہ واپس دے. یہ چیزیں رسوخ کرتی ہیں. سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے قلب. اس قلب کو فضولیات کے پیچھے نہ لگانا، اصفاحا، اس دل کو صاف رکھنا. نہیں یہ سوچو کہ مولانا 5 منٹ کے لیے اگر میں نے کوئی بری چیز دیکھ لی کیا ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، 1 منٹ بھی دل پہ اثر ڈالتا ہے. اس کا واضح ترین، اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے، 1 ہفتہ کربلا سے اتر آتے ہو نا، اپنے وجود کے اندر تاثیر ذکر کرو. اور میں جو کربلا میں کسی معصوم کی زیارت کر کے آئے 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کرے. کیوں؟ اس تاثیر کی وجہ سے نا. غلط دوستیوں سے بچو، غلط محفلوں سے بچو، غلط لوگوں سے بچو. ان کی باتیں تمہارے دل میں اثر ڈالتی ہیں. شیاطین انس سے بچو. شیاطین جنی کا تمہیں پتا ہے، کچھ انسانوں کی صورت میں شیطان ہوتے ہیں، دوستوں کی صورت میں، تو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے 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 آپ کے دل کو کیا کرتے ہیں؟ نجس کرتے ہیں. غلط چیز کی محبت آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا یہ کبھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتا. اور یہاں ہارون کے بیٹے کا واقعہ سنا کہ وہ عاشق علی کا بیٹا ہے. باپ قاتل اولاد علی ہے، بیٹا عاشق علی ہے. یزید کا واقعہ آپ کے سامنے، یزید کا بیٹے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کئی ایسے تاریخ کے آپ کو واقعات کرتے. کیوں؟ کیونکہ دلوں کے قبلے کو اگر صحیح رکھو گے نا، خطرناک بیماری ہے. دل کا قبلہ صرف اللہ کی محبت کی طرف ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جو ہمیں علی اور اولاد علی محبت خدا سے دور کرے وہ انسان سے دل کو کیا کرتی ہے؟ نجس کر دیتی ہے. تبھی انسان کو نماز میں سکون نہیں ملتا، کیونکہ دل کا قبلہ کسی اور طرف ہے. چہرے کا قبلہ کعبہ بنا ہوا ہے پر دل کا قبلہ شیطان بنا ہوا ہے. اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین. کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا، عبادت قلب سے کی جاتی ہے. تو اگر دلوں کے مجلس حسین، دلوں کے قبلے کو صحیح کرنے کے لیے کتنا اثر ہوتا ہے محرم کی مجالس میں. دل جو کچھ ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس راستے مستقیم پہ آتے ہیں صرف ذکر حسین سننے سے. اور تصور کرو جسے کسی دنیا میں زیارت حسین ہو جائے، کسی دنیا میں ایک جھلک پرانے زمانہ کی زیارت ہو جائے. آسان ہے لیکن دل کو پاک کرنا ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن یہ قرآن بعض لوگوں کے حق میں بولے گا اور بعض لوگوں کے خلاف بولے گا. حق میں ان کو بولے گا جو کہیں گے خدایا انہوں نے مجھے پڑھ کر اپنے دلوں کو سیدھے راستے پر دیا. اور بعض لوگوں کے خلاف بولے گا پروردگارا پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا پر عمل نہیں کیا. اسی طرح ولایت اہل بیت بعض لوگوں کے حق میں ہوگی اور بعض لوگوں کے خلاف چلے گی. تو مولا کہیں گے ہاں پروردگارا اعلان ولایت سنا، علی کا فرمان سنا، علی کی زندگی سنی اور ایسے بنے جیسے سلمان بنا، حبیب ابن مظاہر بنا اور بنا. علی اس کے حق میں ہوگی اور بعض لوگوں کی ولایت خلاف چلے گی. کہ خدا سنا پر علی کی نہ سنا کہ کربلا میں سکینہ نے دمہ چکھا ہے. ہم کتنی آسانی سے سن لیتے ہیں. عبداللہ شیرازی کہتے ہیں اتنا سنینا علی والا کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار. کہتے ہیں زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں. اسی دربار میں جب نبی کے پورے صحابی سید حسین
इसके लिए बेहतर तो कुरान सवाल यह है वो कितनी कीमती की चीज होगी जिस तेरे लिए का सर काटा गया, वो कितनी बाअर्ज़ चीज होगी जिसके लिए जनाब अली असद की शहादत वाक़ हो गई, वो कितनी कीमती और गिरामा चीज होगी जिसके लिए हुसैन की 4 साल सकीना ने तमाचे मारे। बेअर्ज़श चीजों के बाअर्ज़श चीजों को कुर्बान नहीं किया जाता। कहते मोमिन शहीद हुआ किसकी राह? अली की राह। बंदा शहीद हुआ फलाए अली पढ़ता था, आगे ने मतलब शहीद कर दिया। दीन की असासों को शहीद किया जाता है। हमने बात का दिल सुना, सबसे खिला और दीन की असासा माल रसूल है। हुसैन जैसा इमाम, अब्बास जैसा भाई, ज़ैनब जैसी बहन और मोहम्मद जैसे भांजे, हासिम जैसा भतीजा और किस पर दीन पर। और आज अगर लोग इसको महसूस करते हुए उस गम से दुनिया में चले जाए तो अल्लाह शहादत का मकाम देता है। आज सबसे ज्यादा बेवकूफ़ अगर किसी चीज को किया जा रहा है वो दीन है। आज सबसे ज्यादा जिस चीज को पामाल किया जा रहा है वो दीन है। दीन है इलाही को पामाल किया जा रहा है। तो कितने लोग हैं जो हुसैन प्यारी की तरह दीन की हिफाजत करें। ज़्यादा नहीं, अपने घरों में दीन की जड़ों को मजबूत करो, अपने वजूद में दीन की जड़ों को मजबूत करो, अपने कलाम में दीन की जड़ों को मजबूत करो। क्योंकि गरज तो इस्लाह है उम्मत जदी, मसला हुकूमत का नहीं था, मसला बेहद का नहीं था, मसला बेदीनी का था। और अगर दीन की बका या दीन के शजर की अगर किसी फानी ने आबियारी की है वो खून हुसैन में है। इस खून से जब तुम दीन के शजर की आबियारी करते हो तो खुदा तुझे मौका में शामिल कर देता है। ये खून राह दीन में बहे, ये खून बका दीन में बहे। आज दुनिया की हुकूमतों का मसला किसी निजाम से कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई निजाम दीन का अलग बुलंद करे मसला है। अगर कोई खतीब, अगर कोई शायर दीन का अलग बुलंद करे, यदि अपनी कौम के जवानों को दीनदार बनाना चाहे तो कहते से कत्ल कर दो। अगर कोई खतीब दीन की जड़ों को कमजोर ना होने दे कहते से शहीद कर दो, इसे कत्ल कर दो, क्योंकि शैतान यही चाहता है आज ठीक हो और दीन कमजोर हो जाए। आज दीन को कमजोर किया जाए। निज़ाम इमाम ज़माना का मतलब हज़रत अली हुज्जत खुदा इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हूर इमाम दीन को मजबूत करने के तमाम निज़ामों को ख़त्म करके निज़ाम वहदानियत, निज़ाम मज़हबी, एक ऐसा निज़ाम जिसमें दीन का इज्जत की ज़िंदगी गुजारेगा। तभी तो आखिरी ज़माने में दीनदार के लिए ज़िंदगी गुजारना है सोचा जैसे आपके अंगारों में चलना। तनकीद पे तनकीद, तनकीद पे तनकीद की जाएगी आपकी अगर आप दीन पे चले। लेकिन अगर बेदीन हो तो टीवी चैनल आपको बुलाएंगे। अगर उसके निज़ाम में तुम देखना सीख गए तो जब निशान हो भी बुलंद करेंगे। लेकिन नहीं, अगर दीन को मजबूत करने चले धमकियाँ भी दी जाएंगी, शायद कत्ल भी किया जाए। वही कुछ जो अहले के साथ हुआ तेरे साथ भी किया जाएगा। लेकिन जिसने फलसफा दुनिया मज़रातुल आखिरत को समझ लिया वो कभी दीन का सौदा नहीं करेगा और अपनी आखिरत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे उसने जब अली ने बोला, जैसे सैयदा ज़ैनब जब इस वली ने मिंबर पर बैठ कर कहा कि अली की बेटी अलिया खुदा ने विश्वास किया। आज के हाथों में रस्सियां हैं, देख अपने हुसैन को, उसका सर मेरे सामने तख्त पे पड़ा है, छड़ी उठाकर हुसैन के होठों में मारा। कहाँ है तेरा अब्बास, कहाँ है तेरा अकबर? लेकिन हिम्मत से दुनिया की कभी आस लगा ही नहीं।
یہ بھی فرماتے ہیں بہترین فیصلہ وقت پر، یہی آج تجھے بڑا ناز کرے، لیکن جب جسد قبر میں اترتے ہیں تو قبر بتاتی ہے کامیاب کون کیا ہے، وقت ہے گزر جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے قانون آئے، بڑے بڑے حکمران کہاں آیا؟ آج ہے کوئی یزید کا نام لینے والا، دنیا حسین کو یاد کرتی ہے کہ یزید یہی شہر ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہی شہر اگر جانا جائے گا تو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ لیکن یہ جملہ صاحبان ایمان کے لیے کتنی تقویت کروانے سے پڑھنا مار آئے تو اللہ جمیلہ، تو رسوائی کی بات کر رہا ہے، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، یہ حسن اطاعت ہے، جیسا کہا تو صحیح تھا، اس کی اطاعت ہے، ہاتھوں میں رسیاں تو ہیں، کس کی اطاعت میں؟ اس کی اطاعت میں۔ مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، لیکن شرمندگی نہیں علی کے چہرے پر، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمتوں میں شکر کرتے ہیں، یہی قبیلہ روایت کا ہے کہ کبھی دنیا کی پریشانیاں تجھے پریشان نہ کریں، اگر تو راہ راست پر ہے تو یہ سمجھو تیرے امام زمانہ تیرے ساتھ ہیں، ورنہ دل کبھی پریشانیاں پہنچتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں ہوتے تو دل پریشان ہوتا تھا، نشہ و رضا چل جاتا، لیکن پاکستان جیسے شہر میں بننا ہے، دل پریشان ہو تو بہترین جگہ ہے فرش نظار حسین، دل صاف ہوتا ہے، ایسی مظلوم اور میں قیامت کے دن ہر آنکھ ہوتی، دو آنکھ کبھی نہیں ہوتی، ایک دو آنکھ کو اپنے گناہ ہوتی، گناہ چاہتے ہوگا آگے ڈال دیجیے اپنے وجود میں، چھوے زمانے کسی بھی رات کے اندھیرے میں کوئی دکھائی اپنے خدا سے بات نہیں کرے۔ ایک مومن تھے میرے مولانا، میری بیٹی کی داخلہ میں بہت مسئلہ تھا، کسی باہر ملک میں رہتے تھے، اور اگر داخلہ نہ ہوتا تو شاید یہ کسی ایسی کالج میں جاتی تھا، حجاب کا مسئلہ تھا، کہتے میں سید بھی تھا، مولانا پریشان تھا، کہتے مولا کے فرمان پڑا جب پریشان ہو جاؤ اللہ کی دربار میں، تو گھر کی چھت پہ چلا گیا، غریباں کو کھولا، بالوں کو بکھرا، مسکرا ہے، مسکرا روکے گا ایسے جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتا ہے، اللہ بھی تو محسوس کرے نا، تو خلوص سے مانگنے آتا ہے، فارمیلٹی والی دعا نہ ہو، اے خدا یہ دے یہ دے یہ دے، بندہ ان کی قسم کیا خلوص سے، کہتے قمیص سے بٹن کو کھولا، آستینوں کو پھڑکا، بالوں کو بکھرا، میں نے کہا خدایا اس ملک میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، اور اہل بیت نے کہا کہ پریشان ہو تو اللہ کی دربار میں ہاتھ ملاؤ، اہل بیت کا واسطہ دے، کہ رات دعا مانگی، صبح کو نے میری دعا کو کیا کر دیا، بارہا کہتا ہوں جناب غور کا واقعہ، شرمندگی ہے، اس شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے، مولا کے سامنے آئے، آنکھوں پہ بٹی، ہاتھوں میں رسیاں، آئے سے رو رہا تھا جیسے 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے، ایسے آتا پٹی میں مانتا، رسی میں مانتا، میرا حسین بخش دے مجھے، لیکن نہیں، بتانا تھا میں شرمندہ ہوں، کتنا شرمندہ ہوں، تو آئے کومیت کے جو دینا، ذلیل نہ کرتا ہوں، منکسرن دل ٹوٹا ہوا ہے، دیکھ میری حالت کو، رحم تھا میری حالت پر، یہ احساس ہو تو پھر وہ گلے بھی لگاتا ہے، امام نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری کا، اور آنکھوں میں پٹی کیوں ہوتے ہیں، شدت سے کہا کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، یہ نہیں کہ وہ شعار دے رہا تھا، کوئی ڈائیلاگ دے رہا تھا، نہیں، شدت سے کہا مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، کہا ایسے کیوں بول رہے ہو، کہ مولا اندھا ہوتا تو آنکھیں میں آنکھیں ملا کے آپ کو نہ دیکھتا، اتنی بے حیا ہو گئی آنکھیں، کیونکہ قلب صاف نہیں تھا اس میں، امام نے ہاتھوں سے رسی کھولی، ہو ہاتھوں میں رسی کیوں باندھی ہے، شدت سے کہا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجام فرش میں ہاتھ نہ ڈالتا، یعنی کبھی کیسے لیا اپنے مولا کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا، پسند زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا،
جب امام نے یہ شرمندگی دیکھی نا تو فوراً کہا بھیا ہو حسین کے سینے سے لگ جا. کہتے کہ ہو حسین کے سینے سے لگ جا. بھیا کہنا ضروری تھا. کہتے ہیں دلا سے دلاسا دیا, لیکن یہ بوڑھا رونے سے چپ ہی نہ کرے, روئے جائے. تاریخ لکھتے حسین کو پریشانی ہونے لگی کہ معاف کر دیا, آپ کیوں ہو رہے ہو؟ تو بولا ایک معافی باقی ہے. کون سی معافی ہو؟ تو بولا آپ نے معاف کیا اور معاف کیا تو بھی ہے, بولا جنت دے تجھے. بھیا کہہ دیا اور کیا چاہیے؟ حسین نے سینے سے لگا لیا. اب تو رونا بس کر دے, برا لگتا ہے. سردار ہے اپنے قبیلے کا, بیٹا دیکھ رہا ہے, بھائی دیکھ رہا ہے, غلام دیکھ رہا ہے, اور کبول ہے کہ معافی باقی ہے. کبول وہ کون سی؟ کبول اجازت ہو بیویوں سے معافی. اللہ یہ معرفت, یہ قلب کا صاف ہونا, احساس شرمندگی ہو, قلب کا کتنا درست ہو جاتا ہے کہ جنت دور نہیں ہے, نجات دور نہیں ہے, کباب کا خوف ہے سمجھتا جب بھی جائے دنیا سے. اور جہاں کیا جائے دل صاف ہے. حسین نے گلے سے لگا دیا. امام نے کہا اور کیا وہ اخلاق اہل بیت کو نہیں جانتا. جب میں نے معاف کیا تو سمجھ لو میری بہنوں نے معاف کیا. تو بولا جانتا ہوں آپ کو, آپ کے خاندان کو, اس کی رحمت کو, اس کی رحمت کو, لیکن کیا کروں مولا, خود معافی مانگنا چاہتا ہوں. اسرار پڑھا تو میرے امام نے سوال کیا اور وجہ چاہے معافی کی, میں نے معاف کر دیا. کہا مولا جب آپ کے راستے کو روکا تھا نا, مجھے کچھ اماریوں سے, کچھ بیویوں کے رونے کی آواز ہے. میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا. مقصد ہو کا واقعہ پڑھنا نہیں, یہاں پہ کافی ہے. میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا. یہی احساس اگر ہمارے دل میں آیا ہے نا, امام زمانہ فرماتے ہیں تیرا اچھا عمل تیرے امام کو خوش کرتا ہے, تیرا برا عمل تیرے امام کو رلاتا ہے. کوئی مومن کہتے ہیں واقعہ امام زمانہ ہوتے ہیں. میں نے کہا واقعہ کربلا پڑھو پھر تجھے امام کا جملہ سمجھ آئے گا. کیوں نہ روئیں اس دین کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے. تو ہر مجلس میں سنیں 4 سالہ بچی نے تماچے کھائے. سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسول سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر دین کا خیال نہ کرے تو بنتا ہے بہتوں کی قادروں کو کربلا لے کر چلیں. سلام کریں اپنے مولا کو. یہ واقعہ سوچئے کہ یہ سال کا 1 مہینہ, آدھا مہینہ گزرتا ہے, پھر